السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، BA BSc پارٹ 1 نیو کورس ایجوکیشن موسٹ امپورٹنٹ کوسچنز۔ پاکستان کی معاشی ترقی میں تعلیم کے کردار کی وضاحت کریں۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے معاشیات کے معنی۔ علم معاشیات کے بارے میں آج تک کئی ماہرین نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ دراصل لفظ اکنامکس کا مادہ ایک لاطینی لفظ اوئکونوموس ہے، جس کے لفظی معنی گھریلو ضابطے کے بنتے ہیں، یعنی ایک گھر کے افراد ضروریات کی تسکین کے لیے کیسے آمدنی حاصل کرتے ہیں اور اسے کس طرح خرچ کرتے ہیں۔ بعد میں اس لفظ کا اطلاق استعمال پولوس یعنی ریاست پر کیا گیا، جس سے مراد یہ لی گئی کہ ایک ریاست میں بسنے والے افراد کی معاشی زندگی کس طرح گزرتی ہے اور وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد معاشیات کا مفہوم۔ ایڈم اسمتھ کے مطابق معاشیات ایک ایسا علم ہے جو صرف دولت، پیدائش دولت، تقسیم دولت اور تبادلہ دولت پر بحث کرتا ہے۔ الفریڈ مارشل کے مطابق معاشیات میں انسان کے ان اعمال کا مطالعہ کیا جاتا ہے جن کا تعلق زندگی کے روزمرہ کے معاملات سے ہوتا ہے۔ اس میں انسان کی انفرادی اور اجتماعی مسائل کے اس حصے کا جائزہ لیا جاتا ہے جس کا اس بات سے گہرا تعلق ہے کہ انسان خوشحال زندگی کے مادی لوازمات کیوں کر حاصل کرتا ہے اور انہیں کس طرح خرچ کرتا ہے۔ پس ایک طرف یہ دولت کا علم ہے اور دوسری طرف خود انسانی زندگی کے ایک پہلو کا بھی علم ہے۔ معاشیات کا مطلب ہی دولت ہے۔ اب ملکی معاشی ترقی میں تعلیم کا کردار۔ تعلیم سے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ایک طالب علم کو تعلیم کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی شخصیت کی نشوونما صحت مند انداز میں ہوتی ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ اسے یہ پہنچتا ہے کہ وہ تعلیم کو مستقبل کی زندگی میں استعمال کرتا ہے۔ تعلیم کے فوائد درج ذیل ہیں۔ مادی ترقی۔ آج کا انسان تعلیم کی بدولت سمندروں کا سینہ چیر رہا ہے، دریاؤں کا رخ موڑ رہا ہے، ہواؤں کے دوش پر اڑ رہا ہے اور چاند پر کمند ڈال رہا ہے۔ گویا اس کائنات کو تسخیر کر کے مادی ترقی کی انتہا کر دی ہے۔ تعلیمی ترقی کا لازمی نتیجہ مادی ترقی کی شکل میں سامنے آ رہا ہے۔ قدیم دور کے انسان جو اپنے بدن کو درختوں کے پتوں سے ڈھانپتے تھے اور غاروں میں رہتے تھے، وہ آج ہمارے دور میں اس دنیا میں آ جائیں تو مشکل سے تسلیم کر سکیں گے کہ یہ وہی دنیا ہے جس میں وہ پہلے آباد تھے۔ اس دور میں جو باتیں ناممکن تھیں وہ سب ممکن ہوتی جا رہی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، اقتصادی ترقی۔ تعلیم نے ترقی کی وہ راہیں دکھائی ہیں کہ عقل اس ترقی پر محو حیرت ہے۔ سائنسی ترقی نے کرۂ ارض کے فاصلوں کو سمیٹ دیا ہے۔ رسل و رسائل کے ذرائع ابلاغ کی ترقی نے قوموں کو ایک دوسرے کے قریب لا کھڑا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قومیں ایک دوسرے کے ایجاد کردہ معاشی اصولوں سے فائدہ اٹھا کر اقتصادی ترقی کر رہی ہیں۔ جن ممالک میں شرح خواندگی زیادہ ہے وہ اقتصادی طور پر ترقی یافتہ ملک شمار ہوتے ہیں۔ تعلیم ہی وہ قوت ہے کہ جو افرادی قوت کو باصلاحیت، ہنرمند اور پیشہ ورانہ تربیت یافتہ بناتی ہے، جس سے قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، ملکی پیداوار بڑھتی ہے اور ملک اقتصادی طور پر مضبوط اور مستحکم ہو جاتا ہے۔ صنعتی ترقی۔ تعلیم نے صنعت و حرفت کے میدان میں بھی بے شمار اضافے کیے ہیں۔ صنعتی ترقی کے بغیر
کوئی ملک معاشی طور پر مضبوط اور مستحکم نہیں ہو سکتا۔ صنعتی ترقی کی بدولت نئے پیشے وجود میں آئے ہیں اور کروڑوں لوگوں کے لیے روزگار کے موقع پیدا ہوئے ہیں۔ آج کے دور میں نئی ایجادات وجود میں آ رہی ہیں اور یہ سائنس اور صنعتی ترقی کی مرہون منت ہے۔ ان ایجادات کے اثرات دنیا کے کونے کونے میں پہنچ رہے ہیں۔ ترقی پذیر قومیں بھی ترقی یافتہ ممالک کی ایجادات سے استفادہ کر رہی ہیں۔ زرعی انقلاب: صنعتی ترقی سے زرعی ترقی ممکن ہوتی ہے اور یہی ملک کی خوشحالی اور معاشی ترقی کی بنیاد ہے۔ تعلیم و تحقیق کی وجہ سے آج دنیا کی زرعی پیداوار میں بے حد و حساب اضافہ ہو چکا ہے۔ مصنوعی کھادوں اور مشینی آلات کے استعمال سے ہر طرف اناج کی ریل پیل ہے۔ اکثر ممالک اپنی ضرورت سے زیادہ اناج پیدا کر رہے ہیں جو ترقی پذیر ممالک کے کام آ رہا ہے۔ قدرتی وسائل سے استفادہ: زمین کے اوپر اور نیچے قدرت کے وسیع وسائل موجود ہیں، جن میں سے بہت سے وسائل انسان استعمال میں لا رہا ہے اور بہت سے وسائل ایسے ہیں جن تک انسان کی رسائی ابھی ممکن نہیں ہو سکی۔ تعلیم کی بدولت انسان قدرتی وسائل تک رسائی حاصل کر رہا ہے اور انہیں مناسب طور پر استعمال کر کے معاشرے کی ترقی کو فروغ دے رہا ہے۔ معاشرتی شعور و خوشحالی: تعلیم فرد کی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اسے عملی زندگی کے لیے تیار کرتی ہے۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ غیر یافتہ شخص بھی روزی کما رہا ہوتا ہے، لیکن زیور تعلیم سے آراستہ فرد بہتر طریقے سے روزی کماتا ہے۔ تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ افراد کی فی کس آمدنی زیادہ ہوتی ہے اور وہ قومی آمدنی اور شرح آمدنی میں بھی اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ افراد کی زندگیوں، ان کے رہن سہن، ان کی گفتگو اور معاشرتی تعلقات میں بھی بہت نمایاں فرق نظر آتا ہے۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ تھینکس فار واچنگ۔